الحمدللہ محرم الحرام کا متبرک و مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ نواسۂ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ بھی یہ مہینہ بڑی فضیلت و برکت رکھتا ہے۔ یعنی اس واقعے سے تو اس مہینے کو نسبت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ کفار بھی حالت کفر میں اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن نواسۂ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خاص طور سے اس مہینے کو شہداء کربلا کی نسبت سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، فرسٹ آف آل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خاندان کو قربان فرمایا۔ اس کے پیچھے کون کون سی حکمتیں تھیں جس کی بنا پر آپ نے سب کچھ چھوڑ کر میدان کربلا میں تشریف لے جانا منظور فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے گا سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تخت نشین ہوا، اور اس میں تمام مورخین کا بالکل اتفاق ہے۔ کسی نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ وہ فسق و فجور میں بہت زیادہ مشہور تھا، شرابیں پینا، عورتوں کی طرف میلان اور طرح طرح کے گناہ کرنا۔ لیکن جب وہ ولی عہد بنا، اس نے تخت سنبھالا، تو اسے سب سے بڑا خطرہ ان سے تھا جو اس وقت 4 شخصیات مدینہ منورہ میں سب سے بڑی تھی۔ ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے اہم شخصیت تھی، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور چوتھے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 4 شخصیات مدینہ منورہ میں ایسی تھی کہ جن سے یزید کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان 4 نے میری فوری طور پر بیعت نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کی بیعت کر لیں اور حکومت میرے ہاتھ سے جاتی رہے۔ لہذا اس ڈر سے یزید نے ولید ابن عقبہ، جو کہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ولی عہد بن گیا ہوں، اب تم فوراً ان 4 نفوس قدسیہ سے میری بیعت لو اور ان کو کہیں جانے مت دینا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ولید ابن عقبہ جو کہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس نے فوراً ان 4 نفوس قدسیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تو معاملہ فوراً یہ سمجھ گئے اور آپ فوراً مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ آپ اس کے پاس گئے جو کہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، تو اس نے آپ کو ابن زیاد کی بیعت کی دعوت دی۔ تو آپ نے اس کو 1 دن سوچنے کا ٹائم دیا اور آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، اور آپ نے آ کر مشورہ کیا تو تمام مشاورت سے یہی بات طے پائی کہ اس فاسق و فاجر کی اطاعت و بیعت کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ لہذا یہ خاندان رسالت بھی آج رات ہی مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائے گا۔ تو میرے دوستو، جب سب سو گئے تو تہجد کے وقت میں خاندان رسالت نے ہجرت کو پروگرام بنایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازت مانگی کہ نانا جان، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اب مجھے مکہ المکرمہ کی طرف جانا ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ اجازت لے کر اشک بار آنسو آنکھوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے دوست، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں پہنچے تو ابن زیاد نے مکہ میں اپنا ایک لشکر بھیجا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے۔ اب مکہ المکرمہ میں جنگ ہوئی
تو اس جنگ میں یزیدی لشکر کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، لیکن یاد رکھیے گا اس جنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ لیا، لیکن ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ سے الگ رہے۔ اب جب اس جنگ میں یزیدی لشکر کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، اور اس سے مکہ کے جو لوگ تھے ان کا حوصلہ اور افزائی ہوا، اور یزیدیوں کی پریشانیوں میں اس سے اضافہ ہوا۔ لیکن میرے دوستو دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے بہت سارے خط آئے، ایک خط آیا، دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، 500 سے زیادہ خطوط آئے۔ جب بعض خط کے اندر یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر آپ یہاں تشریف نہیں لائے تو پھر ہم آپ کے لیے میدان محشر میں گرفت کا سامان پیدا کر دیں گے، کہ ہم نے تو نواسے رسول کی خدمت میں اپنی وفاداریاں پیش کی تھی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، تو پھر آپ اپنے نانا جان کے سامنے میدان محشر میں کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ یزید جو ہے یہ زبردست یہاں پر تخت نشین ہو چکا ہے اور یہ فاسق فاجر ہے، ہم اس کی بیعت کرنا نہیں چاہتے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اس طرح لکھ کر کوفیوں نے بہت سارے خط بھیجے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ اس میں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو اکثر نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ کوفی جو ہیں ان کی بے وفائی بہت مشہور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، بھاگ جائیں، تو پھر خاندان رسالت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو میرے دوست امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جانے کا پروگرام بنایا، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پہلے آپ وہاں جائیں اور کوفیوں سے میرے نام پر بیعت لیں، اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر واقعی وہ یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں آ جاتا ہوں، اگر وہ تیار نہیں تو پھر میں یہیں پر ٹھہر جاتا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو رفقا اور اپنے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے حضرت جعفر اور حضرت عبد الرحمن کے ساتھ کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ میں پہنچے اور آپ نے کوفہ پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خط دکھایا کہ مجھے امام حسین نے بھیجا ہے، تو پہلے دن ہی تقریباً 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً ایک خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، لوگ بالکل آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ لیکن ادھر یہ خط روانہ ہوا اور ادھر کمبخت یزید کو پتہ چل گیا کہ بہت سارے لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ تو ابن زیاد نے فوراً ایک اناؤنس کیا کہ لوگوں اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو تم جانتے ہو کہ اہل بیت سے میری کتنی شدید دشمنی ہے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری گردنوں کو کاٹ کر کوفہ کے چوکوں پر لٹکا دیا جائے گا۔ میرے دوستو تو پھر لوگ گھبرا گئے، اس اناؤنس کو سن کر لوگ ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے، لوگوں نے مارے ڈر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ اب جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر وار ہوا تو اس وقت آپ کی زبان حق سے نکلا، کاش کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستو اسی بیچ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، لوگ بالکل آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خط پڑھا تو آپ فوراً 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ راستے میں ہی جا رہے تھے، آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستوں ابھی آپ چند ہی قدم چلے تھے کہ ابن زیاد نے ہر کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پر بھیجا کہ آپ جاؤ اور امام حسین کو فوراً گرفتار کر کے لاؤ۔
یاد رکھیے گا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو دشمن تھے، بعد میں یہ دوست بنے۔ اب یہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے امام حسین، میں مجبور ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، میں بڑا مجبور ہوں، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ میرے دوست، یہ امام حسین اور حضرت عمر بات کر رہے تھے کہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دیا کہ میں تجھے رے کی حکومت دے دوں گا۔ رے ایک علاقہ تھا، ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دے دیا کہ میں تجھے رے کی حکومت دے دوں گا، تو جا اور امام حسین کی کوئی بات سننا نہیں، فوراً کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آ۔ کہ یہ حر نے اتنی دیر کیسے لگائی ہے، یقیناً وہ امام حسین کی تعظیم کر رہا ہوگا۔ میرے دوستو، اب یہ جب عمرو بن سعد یہ لشکر جرار لے کر وہاں آ گیا تو امام حسین نے ان کو ایک دن سوچنے کا ٹائم دیا اور آپ نے وہاں پر ایک میدان میں خیمے قائم فرمائے۔ یاد رکھیے گا اس میدان کا نام میدان کربلا ہے۔ اب جب شام کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ وار کر دیں اور تم لوگ بھی اس میں آ جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں یہاں پر ٹھہرتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ لیکن سب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستو، یہاں پر بات چیت میں یاد رکھیے گا 7 دن کا عرصہ گزر گیا۔ جب یہ اتنا لمبا عرصہ گزرا تو ابن زیاد کو اور زیادہ پریشانی ہوئی، تو اس نے ایک اور بہت بڑا لشکر بھیجا۔ ایک بہت بڑا کمبخت اس لشکر میں موجود تھا جس کا نام شمر تھا۔ اس نے آ کر مشورے کیے اور تمام مشاورت سے یہ بات طے کر دی، یہ اعلان کر دیا کہ نہر فرات پر 500 سوار کھڑے کر دیے جائیں اور خاندان رسالت کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیا جائے۔ میرے دوست یاد رکھیے گا یہ پانی بند ہونے کا واقعہ 3 دن تک رہا۔ 3 دن خاندان رسالت کو پانی نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ 9 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ جب 9 محرم الحرام کا دن آیا تو اب یہ طے ہو گیا کہ کل تو جنگ ہونی ہی ہونی ہے۔ میرے دوستو، لہٰذا جب 10 محرم الحرام کا دن آیا تو جنگ شروع ہوئی۔ در پہ افراد شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں سے